السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ایک کہانی پڑھتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جی، دوسروں کی خدمت کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو لوگ پیدا کیے ہیں، خلق کیے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث لکھی ہوئی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے، تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ حدیث کیا ہے؟ خیر الناس، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، من ینفع الناس، ٹھیک ہے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ چلیے اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی ہے، آج پروین نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ ہمیشہ تو وقت پر آتی ہے، امی غصے میں تھی۔ یہ بچہ اب کہانی بتا رہا ہے کہ اس کی امی غصے میں تھیں، امی غصے میں تھیں۔ اچانک دروازہ بجا، میں نے جا کر پوچھا تو گھر کا کام کرنے والی ملازمہ پروین خالہ آئی تھیں۔ میں نے دروازہ کھول دیا، ان کے اندر آتے ہی امی نے غصے سے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کتنی دیر کر دی تم نے؟ باجی معاف کیجیے، آج دیر ہو گئی، یہ کہہ کر اس نے برتن دھونے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سنا پروین خالہ امی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا دیکھ کر بتا رہی تھیں، باجی آج صبح میں اپنی امی کی دوائی لینے گورنمنٹ ہسپتال گئی تھی۔ وہاں مجھ سے آگے ایک بوڑھی عورت پلاسٹک کی تھیلی میں دوائیوں کی پرچی اور پرانا چھوٹا سا پرس ڈالے کھڑی تھی۔ ان کی باری آئی، انہوں نے دوائی لی اور پیسوں کے لیے تھیلی کھول کر دیکھا تو ایک طرف سے کٹی ہوئی تھی اور پرس بھی ایک جانب سے کاٹ دیا گیا تھا۔ ان کی باری آئی، انہوں نے دوا لی اور پیسوں کے لیے تھیلی کھول کر دیکھا تو ایک طرف سے کٹی ہوئی تھی اور پرس بھی ایک جانب سے کاٹا گیا تھا۔ بوڑھی خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دوائی لیے بغیر ہی ایک جانب ہٹ گئی۔ میں اپنی دوائی لے کر ان کے پاس گئی اور پوچھا، کیا ہوا؟ آپ نے دوا کیوں نہیں لی؟ وہ بولی، بیٹا کسی نے میری تھیلی اور پرس کاٹ کر تھوڑے سے پیسے تھے وہ نکال لیے ہیں۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ میری تھیلی اور پرس کاٹ کر تھوڑے سے پیسے تھے وہ نکال لیے ہیں کسی نے۔ اب میرے پاس گھر جانے کا کرایہ تک نہیں ہے۔ باجی میرے پاس صرف کرائے کے پیسے ہی تھے۔ باجی میرے پاس صرف کرائے کے ہی پیسے تھے، وہ میں نے انہیں دے دیے تاکہ وہ گھر جا سکیں۔ میں خود پیدل ہسپتال سے یہاں تک آئی، اس لیے دیر ہو گئی۔ میں نے امی کی آنکھوں میں حیرانی دیکھی۔ میں خود بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ یہ تم نے بہت اچھا کام کیا پروین، اللہ تمہیں اس کا بہت اجر دے گا، امی پروین خالہ سے کہہ رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرا جیب خرچ تو پروین خالہ کی پوری مہینے کی کمائی سے بھی شاید زیادہ ہی ہوتا ہے۔ وہ جب کام ختم کر کے جانے لگی تو میں نے امی سے پوچھ کر اپنے جیب خرچ میں سے کچھ پیسے انہیں دینے کی کوشش کی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور بولی، نہیں بیٹا، وہ پیسے تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیے تھے، میں تم سے لے لوں گی تو میرا اجر کم نہ ہو جائے۔ میں نے خاموشی سے وہ رقم واپس رکھ لی، یہ سوچ کر کہ اب میں بھی اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرنا اپنی عادت بنا لوں گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے گھر کام کرتا ہے تو ان کو، جو ہمارے ہیلپر ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بدلے میں ہمیں ان سے پھر کام نہیں کروانا چاہیے۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر وہ ان کو ویسے ہی دے دینے چاہیے، پیسے ہوں، کھانا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی سب کو اپنے اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں۔ آئیے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔
اجر الفاظ معنی، اجر صلہ انعام، جیب خرچ ذاتی خرچ کی رقم، رضا خوشی مرضی، کمائی آمدنی جو محنت سے حاصل ہو۔ پھر معروضی سوالات ہیں، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ دروازے پر آئی تھیں پروین خالہ، سلمیٰ خالہ، شمیم آنٹی، فرزانہ خالہ۔ کون آئی تھیں؟ پروین خالہ، تو آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے۔ پروین خالہ اپنی خالی جگہ کی دوائی لینے اسپتال پہنچی۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ پروین خالہ اپنی بیٹی کی، بھائی کی، ساس کی، ماں کی، کیا لکھا ہوتا پروین خالہ نے؟ کس کی دوائی لینی گئی تھیں؟ پروین خالہ نے کیا بتایا تھا؟ میں اپنی ماں کی دوائی لینے کے لیے گئی تھی۔ تو یہاں پہ کس کو ہم ٹک کریں گے؟ پروین خالہ اپنی ماں کی دوائی لینے گئی تھی۔ کسی نے بوڑھی خاتون کا پرس کاٹ کر خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ نکال لیے۔ رومال نکال لیے، پیسے نکال لیے، کاغذات نکال لیے، زیور نکال لیے۔ کیا نکال لیے؟ پیسے نکال لیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی اور اس کی خالی جگہ کو، ٹھیک ہے، آپ نے کہانی پڑھنی ہے اور اس حدیث کو یاد کرنا، خیر الناس من ینفع الناس۔ تم میں سے، ترجمہ یاد کر لیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ اوکے، اللہ حافظ۔